اسی طرح ایک اور سوال ہے، گھر میں کتا پالنا کیسا ہے؟ علی رضا فیصل آباد۔ اچھا پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو گھر کے اندر کتا پالنا ہے یہ آج کل کے دور کے اندر معمول بن چکا ہے، یا اگر ایسا کہیں کہ یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ یہ فیشن انگریزوں سے امپورٹ ہوا ہے۔ انگریز لوگ اور جو کافر اور غیر مسلم لوگ ہیں وہ گھر کے اندر اس طرح کے بالخصوص کتا یا اس کے ساتھ اور بھی کئی قسم کے جو حرام جانور ہوتے ہیں ان کو گھروں کے اندر رکھتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی جو رواج ہے، یہی جو چیز ہے، یہ ہمارے آج مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہے۔ کئی سارے ایسے مسلمان ہیں جو گھروں کے اندر کتا پالتے ہیں، کتا نہیں بلکہ کتے پالتے ہیں، اور بڑے ہی شوق اور فیشن کے ساتھ کتے پالتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا کھلاتے ہیں، بڑا اچھا پلاتے ہیں، اور ان کو ان کے رہنے کے لیے بڑی اچھی اچھی جگہیں ہوتی ہیں، اے سی ہوتے ہیں، اسی طرح کے بیڈ ہوتے ہیں، صوفے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے کہ گھر کے اندر کتا پالنا کیسا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کے اندر بغیر کسی ضرورت کے کتا پالنا ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی بغیر ضرورت کے جو شخص کتے کو پالتا ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ کتا پالنے کے لیے تین جو وجوہات ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ تین وجوہات کی بنیاد کے اوپر کتا رکھا جا سکتا ہے، پالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کتا ناجائز اور حرام ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو تین وجوہات ہیں، ان تین وجوہات کی بنیاد کے اوپر بھی کتے کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ کتے کی خرید و فروخت پھر بھی ناجائز ہے، البتہ کتا رکھنا یہ جائز ہو جائے گا اگر یہ تین وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 1574۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتخذ کلبا الا کلب زرع، ایسا بندہ جو کتا رکھتا ہے، اور وہ کتا کس وجہ سے رکھتا ہے کہ بغیر کسی وجہ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ تو اس کے کتا رکھنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کھیتی ہوتی ہے، او غنم، نہ تو ریوڑ ہوتا ہے یعنی وہ کوئی چرواہا ہے، یا اس کے پاس کوئی جانور ہے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے اس نے کتا، وہ بھی وجہ نہیں ہے، کھیتی بھی نہیں ہے، او صید، یا شکار بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تین وجوہات نہیں ہیں اور کسی بندے نے کتا رکھا ہے تو ینقص من اجرہ کل یوم قیرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کے اجر میں سے، اس کی نیکیوں میں سے ایک قیرات جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے، ایک قیرات جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیرات کتنی ہوتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قیرات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی اندازہ لگا لیں کہ ہم میں کوئی بھی شاید ایسا نہیں ہوگا آج کے دور میں کہ جس کے پاس ٹوٹل اتنی نیکیاں ہوں، احد پہاڑ کے برابر جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں، کوئی بھی شخص شاید ایسا نہ ہو، یا بہت کم ایسے لوگ ہوں گے۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ اتنی نیکیاں کٹنا یہ تو بہت بڑا نقصان ہے انسان کی اخروی زندگی کے لیے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ تین وجوہات کی تخصیص کر رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کتا رکھنا چاہتا ہے کھیتی کی وجہ سے، اگر کوئی ریوڑ کی وجہ سے کتا رکھتا ہے، یا پھر شکار کی وجہ سے کتا رکھتا ہے، تو ان تین وجوہات کی بنیاد کے اوپر کتا رکھنا جائز ہے، لیکن پھر بھی کتے کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ لیکن آج دیکھیں کتوں کی لڑائی ہے، کتے بک رہے ہیں، لاکھوں میں کتے بکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آگے چل کے یہ جو تین وجوہات ہیں، ان تین وجوہات کی بنیاد پہ جو شخص کتا رکھتا ہے اس کے لیے جائز ہے، اس کے ثواب میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو تین وجوہات ہیں ان میں پھر بھی گھر کے اندر کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے ریوڑ کے لیے رکھنا ہے تو ریوڑ میں رکھے گا، کسی نے کھیتی کے لیے رکھنا ہے تو صاف ذرا کھیتی کے اندر رکھے گا، گھر میں تو نہیں رکھے گا۔ اب کسی نے شکار کے لیے رکھنا ہے تو بھی گھر کے اندر کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ تین وجوہات کی بنیاد کے اوپر، جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر کتا رکھنا جائز بھی ہے تو بھی گھر کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ باہر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کتا رکھنا ناجائز اور حرام ہے، کسی بھی صورت کے اندر کتا رکھنا اس کے علاوہ بالکل بھی
جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔